وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلس مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلام بھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. ماہ شعبان بھی آنے والا ہے. ماہ شعبان جو ہے ماہ درود و سلام کی. ماہ شعبان میں بھی روزوں کی کثرت ہوتی ہے، اور ماہ شعبان جو ہے ماہ درود و سلام ہے. کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے. انہی نیک اعمال میں ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو جو روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا. روزانہ 313 مرتبہ تو درود پاک ہم پڑھ لیں انشاءاللہ الکریم. اس نیک عمل پر عمل کی برکت سے کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. اور کثرت سے درود پاک کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑے فضائل بیان کیے کہ جنت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا وہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. اور بھی کئی دکھ، کئی غم، کئی پریشانیاں، کئی مصیبتیں، کئی آزمائشوں کا علاج جو ہے وہ درود پاک میں. تو درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں انشاءاللہ الکریم. درود پاک جو ہے وہ قبول ہی قبول ہے. یہ وہ وظیفہ ہے، وہ ورد ہے جو قبول ہی قبول ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. منقول ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے. گولڈ وغیرہ کی جو ہے آپ تجارت کیا کرتے تھے. پھر آپ دنیا سے بے رغبت ہوئے اور ہر وقت قبر و آخرت کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے بے رغبت کیسے ہوئے، اس کا بھی پورا ایک واقعہ ہے. اور آپ کی واقعی دنیا سے بے رغبتی وہ واقعی دیکھنے والی تھی. جی ہاں، کہ ہر وقت سہمے سے رہتے، ڈرے سے رہتے. جیسے کسی کا بلیک وارنٹ آ گیا، کسی کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ کیفیت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے گردن مارنے کا حکم دیا گیا کہ جس کی گردن مار دی جائے گی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ بس ابھی گردن اس کی اڑے گی تو وہ کس طرح وہ آدمی بیٹھا ہوا ہوگا. یہ کیفیت آپ کی ہوتی تھی. دنیا سے کمال آپ کی بے رغبتی تھی. تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ تجارت کے لیے ملک روم تشریف لے گئے. وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جنگل میں ایک جگہ اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑے کا خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے، اور خیمے کے ارد گرد اسلحہ اٹھائے فوجی کھڑے ہیں. ان فوجیوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے. پھر ملک کے بڑے بڑے اہل علم لوگ آئے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے رہ کر کچھ کہا اور وہ بھی چلے گئے. پھر ملک کے بڑے بڑے حکیم، طبیب اور ڈاکٹر وہاں پہنچے تھے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا، پھر وہ بھی چلے گئے. پھر بادشاہ اور وزیر آئے، یہ بھی کچھ دیر خیمے کے پاس رکے، کچھ کہا اور چلے گئے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے کسی سے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے، میٹر کیا ہے؟ اتنا خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے، فوجی آتے ہیں کچھ کہتے ہیں چلے جاتے ہیں، حکیم آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں کچھ کہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اہل علم لوگ آتے ہیں کچھ کہتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں، پھر وزیر بھی آتا ہے، پھر بادشاہ بھی آتا ہے، کچھ کہتا ہے کچھ چلا جاتا ہے. تو خیمے میں ہے کیا؟ تو
بتانے والے سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ بادشاہ جو تھا نا، اس کا ایک خوبصورت لڑکا تھا، بڑا علوم و فنون اس کے پاس تھے، بڑی جو ہے تیز ترار تھا، تلوار بازی بھی بڑی اچھی جانتا تھا، بڑا صحیح، بڑا عقل مند تھا، خوبصورت بھی بہت تھا۔ اس کا ہو گیا انتقال، وہ اس خیمے میں دفن ہے۔ اس خیمے کے اندر جو خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس کی قبر ہے، اس میں یہ دفن ہے۔ ہر سال جب اس کی وفات کا دن آتا ہے، جس دن اس کا انتقال ہوا ہے وہ دن آتا ہے، تو سب اسی طرح یہاں جمع ہوتے ہیں۔ پہلے فوجی خیمے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جانوں پر کھیل جاتے ہیں، ہم سارا اسلحہ استعمال کر لیتے ہیں، مگر تجھے مرنے نہ دیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے نا، جب موت آتی ہے تو کوئی اسلحہ کام نہیں آتا، کوئی سیکورٹی کام نہیں آتا۔ ہاں، جب موت آتی ہے تو پھر اہل علم آ کر کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا تو ہم ضرور تم کو بچا لیتے، ہم سارا علم لگا دیتے، لیکن تجھے بچا لیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے نا تو پھر کوئی علم کام نہیں آتا۔ پھر ڈاکٹرز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت کا علاج ہوتا تو ہم اپنی ساری دوائیں تجھ پر لگا دیتے، ساری سعادت تجھ پر لگا دیتے، تیرا علاج کرتے، تجھے مرنے نہیں دیتے۔ مگر جب موت آتی ہے تو ڈاکٹر کی ڈاکٹری نہیں چلتی، دواؤں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں بادشاہ اور وزیر آ کر کہتے ہیں بیٹا، ہم نے تجھے بچانے کی بڑی کوشش کی، بڑی کوشش کی، مگر جب موت آتی ہے تو کسی کی کوشش کام نہیں آتی، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام۔ یہ کہتے ہوئے سب رخصت ہو جاتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا اس واقعے کا، اور آپ نے اسی وقت پختہ نیت کر لی کہ اب زندگی بھر ہنسوں گا نہیں، اب زندگی بھر کبھی ہنسوں گا نہیں، اور جب تک دنیا میں ہوں فکر آخرت ہی میں مصروف ہو جاؤں گا۔ کہ عبرت کے لیے یہ بات کافی تھی، کسی کی عبرت کے لیے، کسی کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ اتنا خوبصورت خیمے کے اندر شہزادے کی قبر بنی ہوئی ہے، بادشاہ ہر سال آتا ہے اور لوگ آ کر یہ کہتے ہیں، فوجی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، علماء کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی دوا ہم نہیں لگا سکتے، تجھے نہیں بچا سکتے، موت کا کوئی علاج نہیں، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ عبرت کے لیے بات کافی ہے، جس کے پاس عبرت کی آنکھ ہو نا، اور جس کا دل زندہ ہو، تو اس کے لیے بات کافی ہوتی ہے، یہ بات کافی ہوتی ہے نا، کہ موت کو ٹالا نہیں جا سکتا، موت آئے گی، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل کی۔ ہماری طاق میں ہر گھڑی موت ہے، موت ہمارا تعاقب کیے ہوئے ہے، موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے، دن گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ سیکنڈ چل رہے ہیں نا، ایک ایک سیکنڈ چل رہا ہے، یہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ عمر بڑھ نہیں رہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عمر گھٹ رہی ہے، عمر گھٹ رہی ہے، موت مسلسل پیچھا کیے چلے آ رہی ہے، اور تو گدے پر سو رہا ہے، تو اے سی میں سو رہا ہے، تو پنکھے میں سو رہا ہے، اور نہ صرف سو رہا ہے گدے پر، مزے سے تکیے پر سر رکھ کر، LCD کھول کر، موبائل کھول کر تو بدنگاہیاں کر رہا ہے، تو فیس بک پہ لگا ہوا ہے، تو یوٹیوب پر لگا ہوا ہے، تو گندی گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اور نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ ہنس بھی رہا ہے، اور نہ صرف ہنس رہا ہے بلکہ تو اس کو آگے بھی وائرل کر رہا ہے۔ تو اتنا بے باک ہو گیا، تو اتنا بے حیا ہو گیا، تو اتنا بے خوف ہو گیا، تو اتنا نڈر ہو گیا، تجھے کوئی خوف نہیں ہے، تجھے کوئی ڈر نہیں ہے، ہنس رہا ہے، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے، بے خبر قبر میں روئے گا چیخے مار کر، گناہ کر رہا
मजाक लगाया हुआ, ठट्ठा है, मस्खरी है, रब की नाफरमानी कर रहा है और हंस रहा है। एक आरिफ कहते हैं कि यकीन मान लो, गुनाह करके जो हंसता है ना, यकीन मान लो अल्लाह पाक इसको जहन्नम में दाखिल करेगा। हाँ, गुनाह करता है और हंसता है, यकीन मान लो अल्लाह इसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। और कहते हैं कि जो खौफे खुदा से रोता है, खुदा के खौफ से रोता है, यकीन मान लो कि अल्लाह पाक इसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, कौन सा महल है भाई जिसमें ऐशो इशरत भी हर वक्त, कौन सी घड़ी है, कौन सा महल है, कौन सी आसाइश है? तेरी ताक में मौत लगी हुई है, तेरे ताकुब में मौत लगी हुई है, तेरा ताकुब मौत कर रही है और तुझे मजे आ रहे, तुझे मजे आ रहे। बस अपने इस जहल से तू निकल। क्या जहालत है ये, क्या जहालत? शायद यही कह रहे ना कि बस अपने इस जहल से तू निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं, तमाशा नहीं हो रहा, खेल नहीं हो रहा, मजाक नहीं हो रहा, हाँ कोई ड्रामा नहीं हो रहा। हाँ, जीने का अंदाज बदल, ये तेरा अंदाज नहीं है जीने का सही, ये दुरुस्त राह पर नहीं चल रहा तू, ये करतूत तेरे अच्छे नहीं है, ये जीने का अंदाज अपना बदल, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। झूठ गीबत चुगली, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है, ये कौन सा अंदाज है जीने का? ये कौन सी जिंदगी है? ये कौन सी जबान है? ये कौन सी लैंग्वेज है? कौन सी गुफ्तगू है? ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। लोगों का माल दबा लिया तूने, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, बदल ये जीने का अंदाज अपना। ये जीने का अंदाज नहीं है तेरा दुरुस्त, ये दुरुस्त राह पर नहीं जा रहा है तू। हाँ, फिल्में देख रहा है, बदरीगाही कर रहा है, औरतों को देख रहा है, खिड़कियों से झांक रहा है, पर्दे हटा हटा कर देख रहा है, ये जीने का अंदाज अपना बदल, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। हाँ, बदल अपना ये जीने का अंदाज। ये जीने का अंदाज तेरा दुरुस्त नहीं है। माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप को आंखें दिखाता है, माँ बाप के सामने जबान चलाता है, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी है। बहनों के हिस्से नहीं दे रहा विरासत में, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी है। बच्चों की अम्मी को तूने कोई नौकरानी समझ रखा है, जब चाहे तू उस पर रोब जमाता है, जब चाहे तू उसको झाड़ता है, जब चाहे तू डांटता है, जब चाहे तू गालियां देता है, जब चाहे तू घर से निकाल देता है, ये जीने का अंदाज अपना बदल, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। बच्चों की क्या तरबियत कर रहा है तू? बच्चों को म्यूजिक सुना रहा है, मोबाइल दिखा रहा है, ऐसे खिलौने म्यूजिक वाले लेकर दे रहा है, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी है। बदल ये जीने का अंदाज। अज़ान फज्र हो रही है तो अंधा पड़ा हुआ सो रहा है, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। जमात निकल गई, तेरे कान में जूं तक नहीं रेंग रही, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, बदल ये जीने का अंदाज अपना। गरीबों पर जुल्म करता है, कमतर पर जुल्म करता है, आंखें दिखाता है, जबकि शरीयत ने तुझे इजाजत नहीं दी इससे। ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। तकब्बुर, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी बात मानो, गलत कहूं या दुरुस्त कहूं, मैं सब कुछ हूं, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। खत्म कर ये अकड़ तेरी, ये अकड़ है ना तेरे अंदर, इसको निकाल, निकाल इस अकड़ को, वरना गजब इलाही का ऐसा कोड़ा पड़ेगा, ऐसा कोड़ा पड़ेगा, ऐसा कोड़ा पड़ेगा कि रास्तों में नजासतें खाते हुए फिरेगा। हाँ, लोग पत्थराव करेंगे, तो पर पत्थर बरसाएंगे, पागल पागल कहकर तुझे पुकारेंगे। अगर अल्लाह नाराज हो गया और दुनिया में इसकी सजा इस तरह जाहिर हो गई तो ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, ये याद रखना। ये रूह आ गई ना, इसको निकलना है। हाँ, आ गई रूह अंदर, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? रूह ना निकले, इसका क्या इलाज है आपके पास? मेरी रूह ना निकले, क्योंकि रूह निकलने की तकलीफ बड़ी, रूह जब निकलेगी तो बड़ी शदीद तकलीफ होगी, ऐसी तकलीफ होगी, ऐसी तकलीफ होगी, क्योंकि मौत का डायरेक्ट वार रूह पर होता है, डायरेक्ट रूह पर वार होता है मौत का। यहां याद रखना, जब कोई हमें चोट लगती है, कोई चीज लगती है, डायरेक्ट रूह पर नहीं लगती। वो तो भी चमड़ी है, चमड़ी के नीचे लेयर्स हैं, फिर इसके नीचे गोश्त है, फिर हड्डी है, फिर नसें हैं, फिर रूह है। हाँ, रूह तक तकलीफ को जाने में टाइम लगता है, और ये बीच में जो है ये सब सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से।
جی ہاں، لیکن موت جو ہے وہ چمڑی پر نہیں ہے، موت کا اٹیک چمڑی پر، ہڈی پر، گوشت پر نہیں ہے، موت کا اٹیک ڈائریکٹ روح پر، ڈائریکٹ روح پر ہوتا ہے۔ جب کہیں چوٹ لگتی ہے، ہاتھ پہ لگ گیا، ہاتھ اٹھتا ہے نہیں، چلتا نا۔ جب موت آتی ہے بندہ ہل نہیں سکتا، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ ہاں، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، کعب ہمیں بتاؤ روح کیسے نکلتی ہے، ہمیں بتاؤ روح کیسے نکلتی ہے۔ عرض کی حضور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کانٹے دار شاخ میں پرو دیا گیا، جس طرح موتی کو دھاگے میں پرویا جاتا ہے نا، اس طرح کانٹے دار شاخ میں کسی کو پرو دیا گیا اور سر سے وہ شاخ نکل رہی ہے، اور طاقتور آدمی سر کے اوپر کھڑے رہ کر اپنی پوری طاقت سے اس کو کھینچے، اس شاخ کو، کانٹے دار شاخ کو، جب وہ نکلے گی باہر، پرویا ہوا ہے آدمی، گوشت، ہڈیاں، پوست، رگیں، یہ سب اس کانٹوں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور یوں نکلے گی۔ اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، روح قبض ہونے کی۔ آپ کے پاس کیا علاج ہے کہ روح نکلنے کی تکلیف نہ ہو؟ کیا علاج ہے بتاؤ، کیا علاج ہے؟ کون سا قلعہ ایسا ہے کہ جہاں جا کر آپ چھپ جائیں گے؟ کون سی زمین ایسی ہے جہاں جس کے اندر آپ چلے جائیں گے تو آپ کی روح نہیں نکالی جائے گی، آپ کو موت نہیں آئے گی؟ کیا علاج ہے؟ ایک علاج ہے، ایک علاج ہے، ایک علاج ہے، نزعہ میں گر روح محمد پہ نظر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نزعہ میں جب روح محمد پہ نظر، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ہو، موت کا ہر جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ میرے آقا ہی تشریف لے آئے، موت کے وقت، روح نکلنے کے وقت میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا کا جلوہ سامنے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رخ انور سامنے ہو، پھر کیا تکلیف؟ پھر تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اتنا پیارا چہرہ سامنے، اتنا نورانی چہرہ سامنے، مددگار آ گئے، لو آیا میرا حامی، 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 لو ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں اتارے آ گئے، پھر کیا تکلیف، کیا غم؟ منکر نکیر کے سوالات کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ قبر میں ہو، کیا تکلیف، کیا غم؟ محشر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، کیا غم، کیا تکلیف، کیا دکھ؟ کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جی ہاں، اور محشر میں میرے آقا کے دامن میں چھپے ہوں تو کیا غم؟ ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، قیامت کے دن سپاہی میں سے فرشتے جہنم میں لے جانے والے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یا رسول اللہ، تیرے دامن میں جو چھپا ہو وہ کس کو ملے؟ وہ تیرے دامن میں کون چھپا ہے؟ دامن میں کون چھپا ہے؟ کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتا ہے یا اس کے خلاف؟ چور ہوتا ہے وہ حاکم سے چھپتا ہے نا، چور حاکم سے چھپا کرتا ہے، یہاں اس کے خلاف یا خلاف ہو رہا ہے، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یہ کیسا چور ہے؟ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، نافرمانی بھی تمہاری کی اور پناہ بھی تمہاری مانگتا ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ دکھائیں قبر، روح نکلنے کے وقت قبر میں ان کا جلوہ ہو، محشر میں ان کا جلوہ ہو، پھر پرابلم کیا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ لیکن اعمال ایسے ہیں، اعمال ایسے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جلوہ دکھائیں، ایسے اعمال ہیں میرے۔ میں نمازی ہوں، میں جماعت کا پابند ہوں، میں جھوٹ سے بچتا ہوں، میں غیبت سے بچتا ہوں، میں چغلی سے بچتا ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں عمل میں،
میرا عمل کیا ہے؟ کیا میری داڑھی ہے؟ یہ سنت رکھی، یہ تو واجب ہے ایک پشت رکھنا، یہ رکھی میں نے نہیں، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گی، دنیا ہے زمانہ ہے، ٹھیک ہے دنیا ہے زمانہ ہے، ٹھیک ہے، بلاؤ دنیا کو اور زمانے کو محشر کے دن کہ تم کو بچائے۔ باپ بیٹے سے جہاں بھاگے لطف وہاں فرماتے ہی وہ دن ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے، ماں بیٹے سے بھاگے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ بلاؤ اس کو جس کی وجہ سے تم نے سنتیں چھوڑی تھی، بلاؤ ان کو جن کی وجہ سے تم نے رب کی نافرمانی کی تھی، بلاؤ ان کو جن کی وجہ سے تم نے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، بلاؤ اس کو۔ آج قبر میں وہ آ کر بچائے، آج محشر میں آ کر وہ بچائے، آج جنت میں وہ لے کر جائے۔ وہ تو خود نفسا نفسی کے عالم میں پڑا ہوگا، اس کو تو خود اپنی فکر ہوگی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئے گا کوئی؟ نہیں آئے گا۔ کون آئے گا؟ میرے آقا آئیں گے۔ ارے ان کی سنتیں اپناؤ، ان کی سنتیں اپناؤ، ان کی سنتیں اپناؤ، انہوں نے جو فرمایا اس کے مطابق چلو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو، دنیا اور آخرت کی جو ہے پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہوگی، تو آقا کی سنتوں پر عمل کریں، شریعت و سنت کے مطابق میرے پیارے اسلامی بھائیوں چلیں۔ ہاں، اپنی زندگی نیکیوں میں گزاریں، آخرت کو مت بھولیں، موت کو مت بھولیں، قبر کو مت بھولیں، روح کے نکلنے کو مت بھولیں۔ یہ ہونا ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ یاد رکھنا، یہ ہونا ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کیا کر سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت آئے گی، آ کر ہی رہے گی۔ کوئی امیر ہے یا غریب، بادشاہ ہے فقیر، یہ نہیں ہوگا کہ امیر کو نہیں آئے گی، امیر کے ساتھ آسانی ہوگی۔ تو لائٹ جاتی ہے تو امیر کو آسانی ہوتی ہے نا، یو پی ایس اس کا لگا ہوا ہے تو اس کو تب آسانی ہوتی ہے کہ پنکھا ہے، ہوا آ رہی ہے۔ ہاں، موت آئے گی تو آسانی نہیں ہوگی۔ موت کے وقت تو آسانی اس کو ہوگی جس نے تقوی والی زندگی گزاری، جس نے پرہیزگاری والی زندگی گزاری، جس نے خوف خدا والی زندگی گزاری، جس نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزاری۔ ہاں، کوئی نیک ہے یا گناہگار، موت آئے گی۔ تہجد گزار ہے یا نمازوں میں سستی کرنے والا، موت آئے گی۔ کوئی عہدے دار ہے یا بے روزگار، غرض ہر ایک کو موت آنی ہی ہے۔ ہاں، نیکیوں والی زندگی گزار لے، تہجد والی زندگی گزار لے، روزوں والی زندگی گزار لے، عبادت والی زندگی گزار لے، سنتوں والی زندگی گزار لے، سچ والی زندگی گزار لے، تہجد والی زندگی گزار لے، نوافل والی زندگی گزار لے، پھر بھی موت آئے گی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ٹل نہیں سکتی ہے۔ گناہوں والی زندگی گزار لے، عیاشی والی زندگی گزار لے، جھوٹ والی، غیبت والی، چگلیوں والی، فلموں والی، ڈراموں والی، نماز قضا کرنے والی، جماعت چھوڑنے والی، ظلم والی، زیادتی والی، موت آئے گی، موت آئے گی۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، موت کے شکنجے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، دل سے اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، مگر ہمارے جینے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا، موت مرنا نہیں ہم کو، ہمارا انداز یہ بولتا ہے۔ بولیں گے ضرور، یہ بیان سنو نا، ارے یار کیا بیان ہوا کہ یار موت آنی ہے، روح قبر میں اتر رہا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، یہ سب بولے گا آدمی، یہ سب بولے گا، لیکن زندگی کا انداز وہی پڑا ہوگا، فجر کے ٹائم پر ہوتا ہوگا، وہی پڑا ہوگا، وہی فجر قضا ہو رہی تھی تو ہو رہی ہے، وہی جماعت چھوٹ رہی تھی تو چھوٹ رہی، وہی بدنگاہی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، وہی جھگڑے کر رہا ہے تو کر رہا ہے، وہی بد زبانی کر رہا ہے تو کر رہا ہے۔ تبدیلی کدھر ہے؟ تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ تبدیل کب ہوگا بھائی؟ تبدیل کب ہوگا؟ تبدیل ہی نہیں آ رہی، تبدیل ہی نہیں آ رہی۔ کیا ہمیں موت تبدیل کرے گی؟ ہمیں موت تبدیل کرے گی؟ موت تو وجود کو تبدیل کر ہی دیتی ہے نا، قبر میں آنکھیں ابل کر رخسار پر آئی جاتی ہے نا، چمڑی ادھڑی جاتی ہے نا، انگلی پنجوں سے پنجے، کلائیوں سے کلائیاں، بازوؤں سے بازو، کندھوں سے الگ ہو ہی جاتے ہیں نا، ہو ہی جاتے ہیں نا، کیڑے پڑ ہی جاتے ہیں نا جسم میں، کیڑے گوشت کھائی جاتے ہیں نا، بدل دیتے ہیں نا وجود کو، تو کیا موت بدلے گی؟ لیکن جو سنتوں والی نیکیوں والی زندگی گزارتا ہے، ہاں اس کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے،
ایسے واقعات بہت سارے ہمارے سامنے، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ تو ایک کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، ہم تبدیل ہو جائیں، اپنا انداز بدلیں، اپنا انداز بدلیں، اپنا انداز بدلیں۔ یہ جینے کا انداز اپنا بدل لے، یہ جینے کا انداز اپنا بدل لے بھائی، بدل یہ جینے کا انداز۔ کب تبدیل ہوگا، کب تبدیل ہوگا؟ یہ تیرا انداز درست نہیں ہے، یہ جو انداز ہے نا، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے تیرا انداز۔ جی ہاں، تو کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے۔ کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ 12-17 سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ترجمہ کنز العرفان، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت شیخ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے طلبگار، تمہیں اللہ پاک کی محبت، آخرت کی نعمتیں، جنت کی ہمیشہ رہنے والی خوشیوں بھری پرسکون زندگی کے بدلے دنیا کی ٹیمپریری فانی عیش و عشرت کو اپنا لیا۔ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا تم نے؟ یہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو نے اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا اس ٹیمپریری دنیا کے لیے جو فانی ہونے، جس کو فنا ہونا ہے، جو تیرے پاس نہیں رہے گی۔ تو نے اللہ کی محبت کو اس دنیا کے بدلے چھوڑ دیا۔ یہ دنیا تجھے اتنی پیاری ہو گئی، تیری پیورٹیز کیا ہے؟ فرسٹ تو نے دنیا کو رکھ دیا، فرسٹ تیری ترجیح پہلے دنیا کر دی۔ پہلے تو رب کی محبت ہونی چاہیے تھی، رب کی محبت ہونی چاہیے تھی۔ تو نے کیا کر دیا؟ تجھے کس نے مشورہ دیا؟ تجھے کس نے مشورہ دیا یہ کہ تو نے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ لیا؟ جنت کی نعمتوں کی تو نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تجھے کس نے مشورہ دے دیا یہ؟ کس نے تجھے یہ سکھا دیا یہ؟ اور کس نے یہ تسلی دی کہ تو نے ایسا نقصان والا سودا کیا؟ تو نے ایسا نقصان والا سودا کیا؟ کس نے مشورہ دیا تجھے؟ اتنا بڑا نقصان کوئی کرتا ہے؟ یہ کون سا سودا کرے بھائی؟ یہ کون سا تاجر ہے تو؟ فرمایا کہ تو نے ایسا نقصان کا سودا کیا، تیری یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ایسی گزر جائے گی جیسے پانی میں پتاسا، ایک قسم کی جو مٹھائی ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے نا، جس طرح پانی میں گھل جاتی ہے، تیری یہ زندگی ایسے گھل جائے گی، ایسے ختم ہو جائے گی۔ پھر تجھے تنگ اور تاریک قبر میں لٹا دیا جائے گا جہاں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا۔ پھر مالک حقیقی یعنی اللہ پاک تجھ سے ایسا حساب طلب کرے گا جس میں معمولی سی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، تجھے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ ہاں، حساب دینا ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ وہ کیسی بے بسی ہوگی، وہ کیسی بے کسی ہوگی، ہم کتنے لاچار ہوں گے جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے گا۔ سانس اٹکے گی، آخری ہچکی آئے گی اور روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ اس دن نہ کسی بادشاہ کی بادشاہی اسے بچا سکے گی، نہ کسی غریب کی غربت پر ترس کھایا جائے گا، نہ کسی کا زور چل سکے گا، نہ کسی کمزور کی کمزوری کا عذر مانا جائے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ آخرت کی یاد سے مالا مال پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا،
न काम आएगा सरमाया तेरा, कब्र रोज़ाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख रहे हूँ अंधेरी कोठरी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, मगर आन लेता आएगा, सांप बिच्छू कब्र देकर आ गए, क्या करेगा बेअमल गर छा गए, गोरने का बाग में हो, गोरने का बाग होगी खुल्द का, मुझे रिमोगी कब्र दोज़ख का गढ़ा, कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी, जगा दिल लगाने की दुनिया नहीं है, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो जहाँ में इबरत के हर सूने जहाँ में है इबरत के हर सूने, अब जिधर देखो इबरत इबरत है। हाँ इबरत है, हमारे पास इबरत की आंख नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वरना जहाँ देखो ना आपको इबरत इबरत नजर आएगी। यहाँ कितनी इबरत है इस जहाँ में, कितनी इबरत, कितने जनाजे उठ रहे हैं। जनाजा आगे आगे कह रहा है, ए जहाँ वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूँ। ये तबलीग कर रहा है जनाजा, ये खामोश मुबल्लिग है जो हमें बता रहा है कि तेरी भी मौत आने वाली है, रूह कब सोने वाली है। देख मैं कुछ नहीं लेकर जा रहा, देख मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा। क्या हिस्सा है बंदे का दुनिया में? हिस्सा है बंदे का, पता है हिस्सा है बंदे का दुनिया में? क्या हिस्सा है बताए मुझे। एक हिस्सा जरूर है बंदे का दुनिया में, क्या है? कफन। ये हिस्सा है कफन। नंगे बदन आएगा कफन लेकर जाएगा। हाँ ले जा अपना हिस्सा, ले ले कफन, ले ले कफन, तेरा हिस्सा है भाई दुनिया से। और क्या हिस्सा है दुनिया से तेरा, बता तो सही। कितनी दौलत तू ले जाएगा, कितना माल तू ले जाएगा? किसी को देखा है आपने कभी कि कब्र के अंदर मार्बल बिछाते हो? किसी को देखा है आपने कि कब्र की दीवारों में टाइलें लगती हो? कभी देखा है आपने कब्र में फैंसी लाइटें लगती हो, या कोई बल्ब भी रोशन करे कब्र के अंदर, या कोई एसी लगता हो, या कोई गद्दा बिछाता हो? कभी देखा है कब्र में? ले जाता है कोई? अरे एक सुई भी नहीं ले जा सकते। अरे सुई तो क्या, सुई का धागा भी नहीं ले जाओगे, ये याद रखना। सुई का धागा ना, कफन ले जाओगे आप अपने साथ, कफन ले जाओगे। जब बंदा दुनिया में आया जिस्म पर कुछ भी नहीं था, नंगे बदन था,
اتنا طویل سفر کیا ایک کفن کے لیے. یہی نا کتنا طویل سفر, کتنی مارا ماریاں, کتنی لے دے, کتنی ٹینشنیں, کتنی فکریں. کس کے لیے بھائی, کس کے لیے کی تم نے؟ ایک کفن کے لیے کی. لے تو ایک کفن ہی گئے. جیتنے سکندر تھا دنیا چلتا, جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ تھا. ہاں کوئی کچھ نہیں لے جاتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. دنیا سے کچھ لے جانا ہے تو نیک اعمال لے جائے, نیکیاں لے جائیے. ہاں یہ قبر کے اندر یہ نیکیاں, یہ نیک اعمال جو ہے نا, یہ عذاب قبر سے بچائیں گے. یہ نمازیں جو ہے نا یہ قبر کو روشن کرے گی. ہاں یہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے میرے بھائی. نہیں پتا آپ کو, نہیں سنا آپ نے کہ نماز, بولے نماز اندھیری قبر کا, نماز اندھیری قبر کا, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نہیں سنا آپ نے؟ یہ پہلی بار سنا کیا؟ چراغ کس کو کہتے ہیں؟ جو روشنی کرتا. روشنی. اندھیری قبر ہوگی, تیرا دوست نہیں ہوگا, تیرا بھائی نہیں ہوگا, تیرے والد نہیں ہوں گے, تیری والدہ نہیں ہوگی, کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر تو نے اپنی نماز کی حفاظت کی ہوگی, تو نے نماز پڑھی ہوگی, تو میرے پیارے اسلام کو یہ نماز جو ہے نا تجھے قبر میں وحشت نہیں ہونے دے گی. تیری قبر میں نماز کیڑے نہیں پڑنے دے گی. یہ دونوں دیواریں جو ملے گی نا, قبر کی دونوں دیواریں ملیں گی. جو گناہگار ہوگا, بے نمازی ہوگا, تو اس کی قبر کی دونوں دیواریں یوں مل جائے گی اور اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی. جب بندہ بیچ میں وہ دیواریں مل گئی تو پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی. یہ یاد رکھنا, یہ پیوست ہو جائے گی. لیکن نماز اس کے ساتھ ہوگی تو یہ دیواروں کو ملنے نہیں دے گی. نماز کی حفاظت کی ہوگی, نماز کا چراغ اس کے پاس ہوگا تو یہ قبر میں آگ نہیں بھڑکے گی, نہیں بھڑکنے دے گی یہ نماز تمہاری قبر میں آگ. یہ یاد رکھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو قبر کی راحت کا سامان ہے نماز, قبر کی وحشت کو دور کرنے والی ہے نماز, عذاب قبر سے بچانے والی ہے نماز. نماز کی حفاظت کر, نماز کی حفاظت کر میرے بھائی. نماز کو پکڑ, نماز کو لے کر جا. ہاں یہ اندھیری قبر کا چراغ ہے اور جنت کی چابی ہے. کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے نماز. اور دنیا میں جو ہے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ میرے آقا کی معراج کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رب کی بارگاہ میں حاضری, جسم کے ساتھ, روح اور جسم کے ساتھ, جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. میرے آقا کی معراج کی, رب کی بارگاہ کی حاضری. مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز کس کی بارگاہ کی حاضری ہے؟ رب کی بارگاہ کی حاضری ہے نا. نماز ہے ہی رب کی بارگاہ کی حاضری. سفر معراج آپ دیکھیں, نماز ہی نماز. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے, جبریل امین جب لے کر گئے, پورا واقعہ ہے معراج کی رات سنیے گا انشاءاللہ آ کر, یا یہ واقعہ بیان ہوگا معراج کی رات کا اجتماع میں. تو 3 مقامات پر نماز پڑھی, 3 مقام پر نماز پڑھی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں پھر مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا؟ نماز ہوئی. نماز ہوئی نا. مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا؟ نماز ہوئی. پھر آسمانوں کا سفر ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آسمان میں ہر آسمان میں نماز ادا کی. سبحان اللہ. نماز ادا کی اور نماز کا تحفہ بھی لے کر آئے. معراج سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے. ہاں نماز تو معراج کی رات فرض ہوئی نا, اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے. چاشت کی نماز پڑھی جاتی تھی, عصر کی نماز پڑھی جاتی تھی. ہاں
پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی میرے پیارے اسلام، نماز 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 نماز، دین کا ستون نماز، ہاں دین کا ستون نماز، اندھیری قبر کا چراغ نماز، پریشانیوں کا حل نماز میں، مصیبتوں کا حل نماز میں، غموں کا حل نماز میں، روزی کی برکت نماز میں، پل صراط سے پار کرائے گی نماز، یہ نماز ہے۔ اور ہمارے یہاں نماز، ہماری زندگی میں نماز کتنی ہے، ہماری لائف میں نماز کتنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ بتائیے کتنی نماز ہم پڑھتے ہیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوئی، ہمارے کام میں جھوٹ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے باتوں میں، نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نماز قضا ہو گئی۔ ارے بندے تیرے میں کوئی مطلب کچھ حرکت ہی نہیں آئی، کیسا کوئی حرکت نہیں آئی تیرے اندر، اذان ہوئی، جماعت ہوئی، نماز قضا ہو گئی تیری، اللہ کے بندے تجھے کوئی تیرے اندر کچھ حرکت ہی نہیں، تجھے کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کچھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مزے سے بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، بوتل پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، تیری نماز جا رہی ہے، تیری نماز جا رہی ہے۔ اللہ کے بندے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کی قبر میں گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا۔ گنجا سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جب وہ ایک ڈنک مارے گا نا زمین کے 70 ہاتھ وہ اندر چلا جائے گا، جی ہاں، پھر وہ لوہے کے اس کے ناخن ہوں گے، اس سانپ کے وہ ناخنوں سے خرید کر اس کو پھر نکالے گا، پھر ڈنک مارے گا۔ ظہر چھوڑیے تو فجر سے زور تک مارتا رہے گا، عصر چھوڑیے زور سے عصر تک مارتا رہے گا، مغرب چھوڑیے عصر سے مغرب تک اس کو ڈنک مارتا رہے گا، اور یہ کام اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا جو نمازیں چھوڑتا ہے۔ گنجا صاحب کیا، وہ تو گنجا صاحب کہتے ہیں کہ اس کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی عمر ہوتی ہے اس کی، اور بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی، ابھی معمولی کوئی سانپ نکلے تو بات پہنچ جائے گے سب کے زمین سے، کوئی بھی نہیں بیٹھے گا۔ سانپ کیا چپکن ہی گرے آگے تو پتہ چلے کہ چوہا ہی نکل جائے، چوہا بھی یار بڑا ہوتا ہے، یقین مانو ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اتنا معمولی سا کیڑا چل کر آ رہا ہوتا ہے نا، ساری توجہ وہاں جاتی ہے، کیڑا کیا تجھے کھا جائے گا، اتنا سا ہوتا ہے، اور اس کی طرف چل کر آ رہا ہے اور اس کی نظر پڑ جائے گی، اس کی نظر اس کیڑے سے ہٹتی نہیں، اور جیسے قریب آئے گا یوں کرنا، تیرے جسم پر تھوڑی چل رہا ہے بھائی، ابھی تو تیرے دامن میں بھی نہیں آیا، تیرے کپڑے میں بھی نہیں آیا، ابھی تو چلتا ہوا آ رہا ہے، بندے کی ساری توجہ کیڑا لے لیتا ہے یا نہیں لیتا، آپ بتاؤ۔ یہ حال ہے ہمارا، یہ تو مطلب ہماری کیفیت ہے، اور اتنے ہم لیڈر بنے ہوئے، اتنے لیڈر بنے ہوئے، اور اتنی بے باکی والی ہماری زندگی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ زندگی درست نہیں ہے، نہیں ہے اچھی، خراب ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، یہ یاد رکھیں۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی محبت بری ہے۔ دنیا تو ایک راستہ ہے، دنیا تو ایک راستہ ہے، جس طرح آپ اس اجتماع میں آئے تو ایک راستے سے آئے نا، اڑ کر تھوڑی آئے، ایک راستہ ہے یہاں آنے کا، اس راستے سے آیا، کام پر جاتے ہیں ایک راستہ ہے، اس راستے سے آپ جاتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کا ہمارا سفر ہے، اور دنیا کا راستہ ہے، دنیا سے گزر کر ہی آخرت کی طرف جاتے ہیں۔ تو دنیا تو ایک راستہ ہے، دنیا تو آخرت تک پہنچانے والی ہے۔ تو دنیا بری نہیں ہے، دنیا کی محبت بری ہے، مال برا نہیں ہے، مال کی محبت بری ہے، اس کو تھوڑا سمجھیے گا، اس کو سمجھیے گا، مال ہونا برا نہیں ہے، مال کی محبت بری ہے۔ اس کی مثال یوں دی گئی کہ کشتی سمندر کے اوپر جا رہی ہے تو صحیح ہے، اب درست ہے، لیکن سمندر کا پانی کشتی میں آ جائے تو اب درست نہیں ہے کہ یہ ڈبو دے گا، یہ ڈبو دے گا۔ تو دنیا بری نہیں ہے، اس سے دل لگانا برا ہے، اس سے دل لگانا برا، کیونکہ ہم مسافر ہیں، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ آپ کسی سفر پر جاتے ہو اور کوئی 5 اسٹار ہوٹل آپ بک کرتے ہو اور اس میں آپ رہتے ہو، اس میں اے سی بھی چل رہا ہے، لائٹیں بھی بہترین ہے، گدا بھی بہترین، لائٹ وغیرہ سب بہترین بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت بنا ہے، آپ وہاں دل لگاؤ گے؟ آپ رہو گے وہاں، ٹھیک ہے، رہو گے، سوؤ گے، کھاؤ گے، پیو گے، نہاؤ گے، دھوؤ گے، اپنا کام کرو گے، لیکن دل لگاؤ گے؟ کیوں دل نہیں لگاؤ گے؟ اتنا بہترین بیڈ ہے، اتنا بہترین گدا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے،
اتنا بہترین جو ہے وہ باتھ روم بنا ہوا ہے، صفائی ستھرائی سب ہے، کیوں دل نہیں لگا رہے یہاں سے؟ آپ کو پتا ہے مجھے یہاں نہیں رہے، یہ تو مسافر ہم کام کے لیے آئے، 2-4 دن یہاں رہنا پھر مجھے نکل جانا، یہاں تھوڑی دل لگا رہا ہے، وہ دل یہاں نہیں لگاتا، وہ دل نہیں لگائے گا وہاں پر، کبھی بھی نہیں لگائے گا، یہ لگائے گا دل۔ جہاز میں بھی سیٹ بڑی بہترین ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے جہاز میں، بڑی بہترین سیٹ ہوتی ہے، اٹھتا ہے، ہر چیز اس کو ملتی ہے، جو مانگے گا کھانے پینے کو ملے گا، لیکن دل لگائے گا نہیں لگائے گا۔ ایئرپورٹ بھی بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز وہاں مل رہی ہوتی ہے، دل لگائے گا نہیں لگائے گا، کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ تو یہ ذہن بنا لیں میرے بھائیوں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ میری منزل نہیں ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، میری منزل کچھ اور ہے، میری منزل کچھ اور ہے میرے پیارے اسلام بھائی۔ ہم تو موت کی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی موت کی گاڑی میں سوار ہو کر ہمیں اپنی منزل پر نکل جانا ہے میرے پیارے اسلام بھائی، نہیں رہنا ہے یہاں پر، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، یہ دنیا بھی ایک وقت آئے گا فنا ہو جائے، کل من علیہا فان، اس پر جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اس پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا۔ جی ہاں، کب فنا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے، زمین تھر تھرائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا ہوگا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، یہ زمین کی ظاہری تہ ہے نا، یہ زمین کی ظاہری تہ یہ ساری خزانوں سے بھری ہوگی، پوری زمین خزانے سے بھری ہوگی، کوئی نہیں دیکھتا ہوگا اس کی طرف، زلزلہ ایسا ہے زمین سارے خزانے باہر کر دیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ آج بھی اگر کہیں زلزلہ آئے، دکان میں بندہ کھڑا ہو تو گلہ اٹھا کر بھاگتا ہے، پیسے اٹھا کر بھاگتا ہے، یوں بھاگتا ہے وہ، ہاں یوں بھاگتا ہے، اور وہ خزانہ کہہ رہا ہوگا گویا زبان حال سے کہ میں ہی تو ہوں، آج میری طرف نہیں دیکھتے، میں ہی تو ہوں جس کے لیے نمازیں چھوڑی تھی، میں ہی تو ہوں جس کے لیے ظلم کیے تھے، میں ہی تو ہوں جس کے لیے لوگوں کا حق دبایا، میری طرف تم نہیں دیکھتے ہو۔ ساری زمین کی ظاہری تہ خزانے سے بھری ہوئی ہوگی، کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ ارے زمین بھری ہوئی خزانے سے کیا، کسی نے مٹھی پر خزانہ بھی ایک تعداد ہوگی جس نے دیکھا ہی نہیں، مٹھی پر خزانہ کبھی اٹھایا نہیں ہوگا، سونا گولڈ کبھی نہیں اٹھایا ہوگا، ہاں پوری تہ بھری ہوئی، کوئی نہیں دیکھے، کوئی نہیں دیکھے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلام، تو جب زمین ہلے گی اور زلزلہ آئے گا، اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، اللہ پاک سے عافیت کا سوال، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، ناخوش جیسے ہیں برباد ہے تیری قسم مولا، ناخوش جیسے ہیں برباد ہے تیری قسم مولا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے میرے پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کا ماحول یہی ہے، یہ دعوت اسلامی کا ماحول یہی ہے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہمیں قبر میں بھی راحت ملے، ہمارے آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے، ہم بے حساب بخشے جائیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم سے حساب نہ ہو، ہم سے پوچھا نہ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے اس مدنی ماحول میں آ جائے۔ ہاں یہ بہت پیارا ماحول ہے میرے پیارے اسلام میں، صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت اپنا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول تو دیکھیں، آپ دیکھیں، یہ دیکھ نہیں رہے یہ ماحول آپ، کیا اس ماحول میں آپ کو خوشبو نہیں آ رہی؟ خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی اس میں؟ یہ میں وہ خوشبو کی بات نہیں کر رہا جو ناک سے آتی ہے، ہاں یہ ناک سے خوشبو آتی نا عطر کی، وہ بھی ہم نے اسی ماحول میں سونگھی ہے بھائی۔ اس سے پہلے تو ہم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عطر لگانا بھی سننا، لیکن ابھی میں اس عطر والی خوشبو کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی بہت خوشبو آتی ہے،
ایک خوشبو ہے میرے پیارے اسلام بھائیو اس ماحول میں، جس کا دل تھوڑا بھی زندہ ہوتا ہے نا، وہ دل اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے، وہ خوشبو آتی ہے اس ماحول میں۔ کیسا پاکیزہ ماحول ہے، کیسا پیارا ماحول ہے۔ اب اس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں، دعوت اسلامی کی صحبت میں ہم آ کر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، ہمیں ہمارا رب یاد آ رہا ہے، ہمیں ہماری قبر یاد آ رہی ہے، ہمیں محشر یاد آ رہا ہے، ہمیں اپنے آقا یاد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ رہے یا نہیں آ رہے؟ آ رہے یا نہیں آ رہے؟ ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے، ہماری نماز کی طرف رغبت ہو رہی ہے، ہمیں نماز یاد آ رہی ہے، آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب بتاؤ یار، یہ گھڑی بھر کی صحبت تھی، اس صحبت کی برکت دیکھیں، ہمارا دل رو رہا ہے، کئیوں کی آنکھیں اشکبار ہو رہی ہیں۔ کیا ہے یہ ماحول ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ ماحول ہے، یہ ماحول، اس کو اپنائیں، اس کو اپنائیں، اس ماحول کے ہو جائیں، ہاں اس ماحول کے ہو جائیں۔ اس ماحول میں جو لوگ ہیں کیا سب کے سب بے روزگار ہیں؟ کیا دکانیں نہیں ہیں؟ کیا پہاڑوں پہ رہتے ہیں؟ کیا غاروں پہ رہتے ہیں؟ میں کیا پہاڑ کی چوٹی سے بیان کرنے آیا ہوں یہاں پر اور پھر چوٹی پہ چلا جاؤں گا؟ ایسا ہے نہیں، ہمارے کاروبار کام کرتے ہیں، ہاں کام کرتے ہیں اسلامی بھائی، دکان ہے، کیا دکانوں میں نہیں دیکھے اسلامی بھائیوں کو؟ جاب بھی کرتے ہیں، زمینیں بھی ہے، کام بھی کرتے ہیں، سب ہوتا ہے، ظاہر دنیا ہے، کمانا بھی ہے، رزق حلال کمانا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعتوں میں رزق حلال کمانے کی ترغیب دلاتی ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کی ترغیب ہمارا دین سکھاتا ہے، ہمارا دین سکھاتا ہے۔ تو کیا دعوت اسلامی یہ نہیں سکھاتی؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نظرہ روپے نہیں پلتے میرے پیارے اسلامی بھائی، کام کرتے ہیں الحمدللہ، کماتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہاں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کا مال نہیں دباتے، 2 نمبر کا مال 1 نمبر کہہ کر نہیں ٹکا دیتے، یہ دھوکہ دینا گناہ ہے، رب کی ناراضی ہے، رب کو ناراض نہیں کرنا۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، اجتماع کا ٹائم ہوتا ہے تو اجتماع میں آتے ہیں، تلاوت کا ٹائم ہوتا ہے تو تلاوت کرتے ہیں، ہاں۔ اور امیر اہل سنت نے یہ 72 نیک اعمال عطا کیے، سبحان اللہ۔ یہ بات ہے کہ اس ماحول میں ایسے ایسے تحفے ملتے ہیں میرے پیارے اسلام بھائیوں، ایسے تحفے ملتے ہیں، ایسے تحفے ملتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے۔ 72 نیک اعمال کا رسالہ جو ہے، یہ میں نے جو بیان کیا نا، پورا جو بیان کیا میں، اس کا نچوڑ یہی ہے۔ بھائی کیا کریں، ہمیں بتاؤ کیا کریں؟ زندگی مختصر ہے، بچے بھی ہیں، شادی شدہ ہیں، گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سستی بھی ہو رہی ہے، کمزور بھی ہیں، عبادت کی طرف رغبت بھی نہیں ہے، آخرت بھی سنوارنی ہے، دل نہیں لگ رہا عبادت میں، دل نہیں لگ رہا نیکی میں، دل گناہوں میں لگ رہا ہے، شیطان نفس حاوی ہوئے ہیں، ہمیں کھینچ رہے ہیں۔ کیا کریں ہمیں طریقہ بتاؤ، ہم کون سا عمل کریں، ہمیں آسان راستہ بتاؤ۔ یہ آسان راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا حساب ہے اس کے اندر۔ کیا کرنا ہے؟ روزانہ اس کو پر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ روزانہ اس کو پر کرنا ہے، بھرنا ہے اس کو۔ جو کرنا ہے وہ لکھ دیا، جو کرنا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے، اپنی قبر سنوارنے کے لیے، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے پر کرنے کے لیے جو کام، کون سے کام کرنے وہ لکھ دیے، جو نہیں کرنا وہ بھی لکھ دیا، لکھ کر دے دیا، اور ہر لکھے ہوئے سوال کی صورت میں دیا، اور ہر سوال کے نیچے 31 کھانے بنا دیے۔ کتنے کھانے؟ کیونکہ ایک مہینہ 30 یا 31 کا ہوتا ہے، 31 کھانے بنا دیے۔ یہ تاریخیں ہیں یہ ساری، 1 2 3 4 5۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 17۔ اور 17 کی تاریخ کا جو کھانا ہے نا، 17 نمبر کا کھانا، اس پر آج آپ کو نشان لگانا ہے، آپ کو جسٹ یس اور نو کرنا ہے، صحیح ہے؟ ہاں یا نہ۔ اس پہ ایک سوال ہے کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، آج 17 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، 17 تاریخ ہے نا، آج 17 تاریخ کو تو نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی؟ یہ سوال لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو نہیں لکھا ہوا، آپ کو پڑھنا ہے۔ اور 17 کے کھانے میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہاں کہ نہ، بس یہ کام ہے۔ اب جب یہ لکھا ہے کہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھی، اب نشان لگانا ہے ہاں یا نہ۔ تو کیسے لگائیں گے؟ پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی، بندہ سوچے گا فجر میں کہاں تھا، بھئی یہ مقصد ہے، سوچے گا نا، کیونکہ نشان لگانا ہے۔ فجر میں کہاں تھا، فجر کی نماز کہاں پڑھی، جماعت کے ساتھ کہاں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، یار فجر تو پڑھتا ہی نہیں ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ ہاں
وہ میرا آقا کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نماز میں نہیں ہوتا تو اس کے منافق ہونے کی وہ ہو جاتی کہ یہ منافق ہے، نماز میں اگر نظر نہ آتا۔ ہاں منافق نماز نہیں پڑھتے، جماعت اس وقت اس جماعت کا یہ عالم تھا کہ جماعت میں نظر نہ آئے تو وہ منافق مانا جاتا۔ جی ہاں وہ دور تھا، لیکن پھر دور بدلتا گیا، لوگ نمازوں سے دور ہو گئے تو پھر یہ چیز ختم ہو گئی، ورنہ اس دور میں یہ تھا جماعت میں نظر نہیں آئے تو شک ہو جاتا تھا اس میں، کیونکہ اس وقت منافق نہیں ہوتے تھے جماعت میں، وہ نہیں ہوتے، وہ دور تھا۔ لیکن پھر وقت بدلتا گیا، لوگ نمازوں سے دور ہوتے گئے تو ہر ایک پر تو یہ نہیں لگے گا نا فتویٰ، لوگوں یہی حال ہو گیا لوگوں کا۔ تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، ظہر میں کہاں تھا، عصر میں کہاں تھا، اس کا مقصد یہی کہ ہم اپنی نماز کے متعلق غور کریں، اور اتنے مختصر نیک اعمال ہے اس میں، وقت بہت کم لگتا ہے، ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ رسالے دیجیے، چلو آپ کو یہ رسالے دیتے ہیں، جلدی لے لیں، تھوڑا سا میں اس کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم ہم بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ یہ جس کے پاس نہیں ہے یہ رسالے وہ ہاتھ اٹھا لیں تو وہ آپ کو یہ رسالہ پہنچائیں گے، آپ کے پاس انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس آ جائے۔ کچھ آگے بھی آ جائیں، یہ پیچھے دے رہے نا، کچھ آگے آ جائیں، لیکن جلدی آپ کریں۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ رسالہ آ گیا نا، اس کو کھول کر آپ دیکھیں، اب اس پہ سوالات لکھیں گے، سیلف اکاؤنٹنگ، آج کا حساب کر رہے ہیں، میرا حساب ہو رہا ہے، دکان کا حساب نہیں ہو رہا، دکان کا تو کر چکے، کمپیوٹر بھر چکے، کھاتے بھر چکے، فائلیں بھر چکے، فائلیں بنا چکے، اب آئے اپنا حساب، زندگی کا حساب۔ میرے رب نے مجھے زندگی کی نعمت دی، سانسوں کی نعمت دی مجھے، اب یہ آج میں نے دن کیسے گزارا، یہ حساب ہے، اپنا حساب کریں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے کہ آگے کے لیے کیا بھیجا، قرآن پاک میں ہر جان دیکھے کہ آگے کے لیے کیا بھیجا۔ جی ہاں دیکھیں کیا بھیجا آگے کے لیے، دیکھیں چیک کریں، جائزہ لیں آگے کے لیے کیا بھیجا۔ پہلا سوال، اچھی نیتیں کی، جو بھی نیک کام کرے، جائز کام کرے، اچھی نیت پہلے کر لیا کرے، ٹھیک ہے، اچھی نیت جنت میں لے جاتی ہے، دیکھیں نیتیں صاف ہو جائے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، اصل تو نیت ہی ہوتی ہے۔ پہلا اس سوال دل کو صاف کرنا ہے، کوئی بھی نیک کام کرے، جائز کام کرے، اپنی نیت پر، کسی صدقہ کر رہے، خیرات کر، نیت پر کیوں کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، یا واہ کے لیے، نام کے لیے، یہ پہلا سوال ہی ہے۔ اب اچھی نیت کی ہے تو یس کرے، ورنہ صفر بنا دے گا، آج اس پر میرا عمل نہیں ہوا، آج ہوا اس پر عمل، یس۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل، ہر نیک عمل جنت میں لے جانے والا۔ میرے آقا کو بلوایا گیا تھا، کل وہ رات ہے، انشاءاللہ سب شرکت کریں گے نا انشاءاللہ، لے کر بھی آئیں، مبارک رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور 27 کا روزہ بھی رکھے 27 کا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 5 سال کے 200 سال کی عبادت کا ثواب، جو 27ویں کا روزہ رکھے 200 سال کی عبادت کا ثواب لکھا ہوا بھی۔ ایک منٹ، اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے،
بہت اجر ہے انشاءاللہ. تو روزہ بھی رکھیں انشاءاللہ. رکھیں گے انشاءاللہ. حضور سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. انشاءاللہ. فرمایا بروز محشر میرے قدم میرے رب کی بارگاہ میں اس وقت تک جمے رہیں گے جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرواؤں. سبحان اللہ. میں نہیں ہوا میرا مرشد سچا. تو بے پیرا نہیں رہنا چاہیے. ولی کامل کا مرید بن جانا چاہیے. پیر جو ہے وہ آخرت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. پیر جو ہے وہ جنت میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جس طرح میں کہوں اس طرح کہیں گے تو ولی کامل بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. اور جو کسی اور پیر سے مرید ہے, جب میں کہوں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہے طالب ہوتا ہوں میں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر ہی سے مرید رہے گا. امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو اچھوں سے نسبت رکھ لینی چاہیے. ہاں اچھے 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 ہوتے ہیں, اچھوں کی برکت ملتی ہے انشاءاللہ. وہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اپنے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر شریعت چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کی نافرمانی, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے ہاتھ میں دیا, اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ فضیلت آ گئی 27ویں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی, اور جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہو. ایک اور روایت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 27 رجب المرجب میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے, جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہے. 100 برس کے روزے وہ 27ویں رجب ہے. اسی تاریخ کو اللہ نے محمد کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے 100 سال کے روزوں کا ثواب انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا محمد اللہ و اہل
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب کریم الہ العالمین ارحم الراحمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے مالک ہمیں بے حساب بخش دے ہمارے ماں باپ کو بے حساب بخش دے ہمارے رشتہ داروں کو بے حساب بخش دے ہر دعوت اسلامی والے ہر دعوت اسلامی والی کو بے حساب بخش دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما دے مولا ہمیں نیک بنا دے نمازی بنا دے متقی پرہیزگار بنا دے عبادت گزار بنا دے اطاعت گزار بنا دے فرما بردار بنا دے نیکوکار بنا دے تہجد گزار بنا دے کثرت سے روزے رکھنے والا بنا دے نوافل کی کثرت کرنے والا بنا دے ہمیں گناہوں سے بچا دے گناہوں سے ہمیں نفرت دے دے گناہوں سے ہمیں دور کر دے مولا کریم گناہ کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے ہمیں جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچا دے بد نگاہی سے بچا لے بد کلامی سے بچا لے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچا لے لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے بچا لے لوگوں کے حق دبانے سے بچا لے لوگوں کو اذیت دینے سے بچا لے ہمارے دلوں کو نرم کر دے ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے علم کا نور ہمارے دل میں داخل فرما دے اپنی محبت کا نور ہمارے دل میں داخل فرما دے اپنے محبوب کے عشق کا نور مولا ہمارے دلوں میں داخل فرما دے یا رب کریم ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما جتنے موجود ہیں اللہ ان میں ان کے گھروں میں ان کے جاننے والوں میں جو بیمار ہو اسے شفا دے دے صحت دے دے عافیت دے دے سلامتی دے دے تندرستی دے دے یا رب کریم تو سارے بیماروں کو دے دے شفا اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے سب کی سب بیماریاں دور کر دے سب کو بیمار مدینہ بنا دے سب کے سب دور کر دے سب کو غم مدینہ عطا کر دے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے دے جو جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں جھگڑوں سے نجات دے دے جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑے ختم ہو جائیں آپس میں محبتیں عطا فرما نفرتوں کا خاتمہ کر دے سب کو شیر و شکر کر دے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے جو روٹھے ہیں وہ من جائیں جو بچھڑے ہیں جو وہ مل جائیں جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے پائیں جن کی اولاد نافرمان ہے وہ تابع فرمان ہو جائے ہمارے ماں باپ کو صحت دے دے ہمارے ماں باپ کو تندرستی دے دے ہمارے ماں باپ کو عافیت دے دے ہمارے ماں باپ کو سلامتی دے دے ہمارے ماں باپ کا ہمیں خدمت گزار اور اطاعت گزار بنا اللہ آمین جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک گزر چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے ان کی بخشش فرما دے ان کو بے حساب بخشش سے نواز دے یہ دعائیں ہمارے تمام مرحومین کے حق میں قبول فرما اللہ آمین یہ دعائیں ہم گناہ گاروں کے حق میں بھی قبول فرما جو بہن بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہیں رشتوں کے انتظار میں ہیں ماں باپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اللہ کرم کر دے سنتوں بھرے رشتے عطا فرما دے اچھے رشتے عطا فرما دے مناسب رشتے عطا فرما دے یا رب کریم روٹھے من جائیں بچھڑے مل جائیں جو گھر ٹوٹنے کے قریب ہے یہ نہ ٹوٹے گھر جڑ جائے مولا عقل سلیم ان کو عطا کر جو رشتے توڑ دیتے ہیں جو گھروں کو توڑ دیتے ہیں اللہ بس رحمت کی نظر کر عقل سلیم مل جائے کہ ہم رشتے توڑنے نہیں ہم رشتے جوڑنے کے لیے آئے ہمیں رشتے جوڑنے والا بنا دے یا رب کریم ہم سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں مولا آرزوئیں لیے تمنائیں لیے مرادیں لیے حاضر ہیں تیری پاک بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے سب کی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ جس نے پرچی کے ذریعے دعا کے لیے کہا ملاقات کر کے کہا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں کہہ پائے
تجھے پتہ ہے مولا جو پرچیوں میں لکھا ہے، تجھے تمنا ہے مرادیں، تو مولا باخبر ہے اللہ، بس جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، بس تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا مولا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہو، بس ہمیں بے حساب بخشش سے نواز دے، بلا حساب و کتاب و اتاب جنت میں داخلہ نصیب کر دے، بس فائنل ہماری مغفرت فرما دے۔ رجب کا مبارک مہینہ ہے مولا، اس مہینے کا واسطہ ہے اللہ، تیرا مہینہ ہے اے اللہ، اس مہینے کا واسطہ ہماری بے حساب بخشش ہو جائے اور ہم بخشے جائیں، ہم بخشے جائیں، ہم بخشے جائیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب کریم اس اجتماع پاک کے لیے جس نے جس طرح کی بھی کوشش کی، پیسے دے کر کوشش کی، کام کر کے کوشش کی، نیکی کی دعوت دے کر کوشش کی، جس نے جو کوشش کی، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب کوشش کرنے والوں کے ذوق میں، شوق میں، جذبے میں، ہمت میں خوب برکت عطا فرما، یہ ہمیشہ بہاریں دیکھیں، کبھی بھی ان کے گلشن میں خزاں کے پہرے نہ لگے، اور جذبے اور ذوق کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کرے۔ ہمیں بھی دعوت اسلام کی خدمت کی سعادت عطا کر، ہمیں بھی دام دل، ہمیں سخن قدم، ہر طرح سے دعوت اسلامی کی خدمت کی سعادت عطا فرما، تیرے دین کی خدمت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے مولا، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک تحفہ بھی لے جائیں یہاں سے، ہدیہ کر دیں، یعنی یہ 7 رسالے، اس میں فیضان رجب، اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت، سلوک کرنے کے فضائل، دعا مانگنے